اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں تاکہ اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار کے ضد اور انانیت کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، جس سے وہ قرآن کریم کو درست طور پر سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیے جس کے باعث وہ قرآن مجید سنتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی صحیح سمجھ ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر بسا اوقات ذہن الٹا کام کرتا ہے، جیسا آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ ہر کتاب روشنی میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے روشنی تقوی ہے، لہذا فہم قرآن کے لیے اس روشنی کو حاصل کرنا چاہیے۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اسے کیوں سنتے ہیں، یعنی کفار سنتے بھی ہیں تو تمسخر اور تکذیب کے لیے۔ یہ ان کا ایک جرم ہے، اور ان کا دوسرا جرم یہ ہے کہ ان میں سے کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، اور کوئی جادوگر، کوئی کاہن اور کوئی شاعر۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ ترجمہ: دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں تو یہ گمراہ ہوئے، بس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی باتیں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقص صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، جیسے جادوگر، کاہن وغیرہ کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کی کسی صفت کو کسی گھٹیا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا کفر ہے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو معاذ اللہ کوئی جانوروں کے علم سے تشبیہ دے تو یقیناً ایسا شخص توہین کا مرتکب ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيَنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہے، تو اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ تو اب آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تم فرماؤ ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا۔ یہاں سے آخر رکوع تک قیامت کے بارے میں کفار کے عمومی اعتراض اور اس کے جواب کا بیان ہے۔ چنانچہ کفار نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ بات انہوں نے بہت تعجب سے کہی، اور مرنے اور خاک میں مل جانے کے بعد زندہ کیے جانے کو انہوں نے بہت بعید سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اس سے بڑی کوئی مخلوق مثلا آسمان بن جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے سکتا ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ زندگی سے دور ہیں، اور ان میں کبھی تمہاری طرح روح نہ پھونکی گئی، تو اگر اللہ چاہے تو ان سب کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔ یہ جائے کہ ہڈیاں اور جسم کے ذرے انہیں زندہ کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ یہ ہڈیاں اور اجسام تو پہلے بھی زندہ رہ چکے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا اور پہلی حالت کی طرف واپس فرمائے گا۔ اس کے بعد مزید فرمایا کہ یہ کفار اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟
تم فرماؤ کہ تمہیں وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ یہ سن کر کفار پھر بھی ماننے کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ مذاق کے طور پر تعجب کے ساتھ اپنے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم فرما دو، ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ ترجمہ: جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو۔ یعنی جس دن اللہ تمہیں قبروں سے میدان قیامت کی طرف بلائے گا تو تم سب اپنے سروں سے خاک جھاڑتے ہوئے چلے آؤ گے، اور اس وقت سبحانک اللہم و بحمدک کہتے اور یہ اقرار کرتے ہوئے آؤ گے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد اٹھانے والا ہے، اور قیامت کے کٹھن اوقات کی وجہ سے یا اس کے مقابلے میں تم سمجھو گے کہ دنیا میں یا قبروں میں تمہارا قیام بڑا مختصر تھا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ ترجمہ: اور اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے اور انہیں ایذائیں دیتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسا ہی جواب نہ دیں بلکہ صبر کریں اور انہیں صرف یہ دعا دے دیا کریں یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ حکم بہرحال صرف صبر کرنا ہے، صرف صبر ہی کرنا جہاد کے حکم سے پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک کافر نے ان کی شان میں بیہودہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے اور معاف فرمانے کا حکم دیا۔ بہرحال آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ وہ کافروں سے وہ بات کیا کریں جو نرم ہو یا پاکیزہ ہو، ادب اور تہذیب کی ہو، ارشاد و ہدایت کی ہو، حتیٰ کہ کفار اگر بےہودگی کریں تو ان کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیا جائے۔ فی زمانہ جہاد کا حکم موجود ہے، لیکن وہ حکومت کے انتظام سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی کافر کسی مسلمان سے بد کلامی کرے تو یہ اس سے جہاد و قتال شروع کر دے، بلکہ اب اگر ایسا ہو تو بھی قانونی کارروائی ہی کی جا سکتی ہے۔ ہاں کافر قوم مسلمانوں سے عمومی رویہ بنا لے اور اب سلطنت جہاد کا فیصلہ کرے تو وہ جدا حکم ہے، اور انفرادی طور پر تو کفار کی بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا اب بھی سنت ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ دلیل تو کبھی دو مگر بیہودہ بات منہ سے نہ نکالو۔ فی زمانہ اس حکم پر عمل کرنے کی سخت حاجت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دلیل سے پہلے گولی اور گالی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں بتا دیا کہ بد تہذیبی اور بدتمیزی شیطان کے ہتھیار ہے، اور ان کے ذریعے وہ تمہیں غصہ دلواتا اور بھڑکاتا ہے کہ ترکی بدرکی جواب دو، جس سے لڑائی فساد کی نوبت آ جائے۔ یہ شیطان کی انسان سے دشمنی ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داود زبورا۔ ترجمہ: تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو اے کافروں تمہیں توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرما کر تم پر رحم فرمائے، اور چاہے تو حالت کفر میں باقی رکھ کر عذاب دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہوں، بلکہ آپ صرف مبلغ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے
یعنی تمہارا رب آسمان و زمین میں موجود ساری مخلوق کے سب احوال کو جانتا ہے، اور اس بات کو بھی کہ کون کس لائق ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو دوسروں پر مخصوص فضائل کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار امور میں فضیلت تامہ عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ زبور کتاب الہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں، سب میں دعا اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی تحمید و تمجید ہے۔ نہ اس میں حلال و حرام کا بیان، نہ فرائض، نہ حدود و احکام۔ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا۔ مفسرین نے اس کی چند وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر ارشاد کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، باوجود یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ملک بھی عطا کیا تھا، لیکن اس کا ذکر نہ فرمایا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آیت میں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ فضیلت علم ہے، نہ کہ فضیلت ملک و مال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور ان کی امت خیر الامم۔ اسی سبب سے آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہود کا گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور توریت کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمانے کا ذکر کر کے یہود کی تکذیب کر دی گئی اور ان کے دعوے کا بطلان ظاہر فرما دیا گیا۔ الغرض یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کبریٰ پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔